بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ انسانی زندگی کا نظام چلانے کے لیے جہاں ایک طرف ہمیں خوراک اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہی سانس کے نظام کو چلانے کے لیے ہمیں مناسب مقدار میں ہوا اور اس میں موجود آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا کو ہم اپنے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں اور اس میں موجود آکسیجن ہمارے خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ جب سانس ہم باہر نکالتے ہیں تو جسم میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسرے فاضل گیسز باہر انوائرمنٹ میں خارج ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پھپھڑے یعنی لنگز ایک مخصوص پریشر اور ایک مخصوص سکشن پیدا کرتے ہیں، جس کی مدد سے ہوا ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے اور جسم سے خارج ہوتی ہے۔ باہر فضا میں موجود ہوا کا ایک مخصوص پریشر ہوتا ہے اور اس پریشر کی مدد سے ہی ہوا ہمارے جسم میں داخل اور خارج ہوتی ہے۔ خون میں جذب ہونے کے بعد آکسیجن جسم میں موجود ہر خلیے تک پہنچتی ہے اور اس کی زندگی کی نوید بنتی ہے۔ ایک انسان اپنی ایک روزمرہ کی زندگی میں ایک دن کے اندر کتنی آکسیجن یوز کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر ہم پیور آکسیجن کا استعمال کریں تو اس کا ہمارے ساتھ کیا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے۔ ویڈیو کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے لیکوڈ نائٹروجن کی مدد سے بنائے جانے والے کھانوں اور فوڈ کے بارے میں۔ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے۔ ایک نارمل اور صحت مند انسان ریسٹ کی حالت میں 1 منٹ کے اندر 12 سے لے کر 20 سانس تک لیتا ہے۔ اگر یہ بریتھنگ ریٹ اس مقدار سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب کوئی بیماری یا کوئی لنگز کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ ہوا قدرت کی طرف سے مہیا کیا گیا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، جس میں ہم مفت میں اس ہوا کو استعمال کر کے اپنی زندگی کی سانسیں بحال رکھتے ہیں۔ 1 منٹ کے اندر ایک نارمل انسان 7 سے 8 لیٹر تک ہوا کنزیوم کرتا ہے، اور اگر ہم پورے دن کا حساب لگائیں تو یہ ایک دن میں 11,000 لیٹر تک بنتا ہے۔ ہوا میں آکسیجن کی پرسنٹیج 19.5 سے 23.5% تک ہوتی ہے۔ اگر یہ مقدار اس لیول سے کم یا زیادہ ہو تو انسان کو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ 1 منٹ کے اندر استعمال کی جانے والی ہوا کی مقدار کو ناپنے کے لیے منٹ وینٹیلیشن کا فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ اگر انسان کے پھپھڑے مکمل طور پر صحت مند نہ ہوں تو سائنس کی ترقی کی بدولت بنائے گئے بریتھنگ ایکوپمنٹس کی مدد سے مصنوعی طور پر سانس کی بحالی کی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہوا میں موجود آکسیجن کو کنزیوم کر کے زندگی کی سانس کو چلاتے ہیں، تو کیا ہم پیور آکسیجن کا استعمال کر کے سانس لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر ہم ہوا میں موجود 21% آکسیجن کو 100% آکسیجن میں تبدیل کر دیں تو یہ آکسیجن ہمارے جسم میں داخل ہونے کے بعد مختلف کیمیکل ریئیکشنز کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں مختلف ڈینجرس قسم کے تعاملات کے بعد ہمارے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ اس کی مدد سے فری ریڈیکل آکسیجن ہمارے جسم میں جنریٹ ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے DNA کو ڈسٹرائے کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم پیور 100% آکسیجن کے اندر سانس لیں تو اس کے نتیجے میں ہائپر وینٹیلیشن کی کنڈیشن بن جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں ہم 5 منٹ کے اندر صرف 1 مرتبہ ہی سانس لے پاتے ہیں، کیونکہ ہائپر وینٹیلیشن ہمارے جسم میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ریشو کو کم کر دیتی ہے، تو پھپھڑے جب جسم میں موجود کسی چیز کو باہر خارج نہیں کریں گے تو وہ دوبارہ انہیل کرنے کی پوزیشن میں بھی واپس نہیں جا سکیں گے۔ اس کی وجہ سے جسم کا توازن ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور انسان ڈیتھ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہوا میں موجود دوسرا بڑا ایلیمنٹ نائٹروجن ہوتا ہے۔ نائٹروجن کی مقدار ہوا میں 78% تک ہوتی ہے۔ کیونکہ نائٹروجن کا بوائلنگ پوائنٹ بہت کم ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ بہت کم ٹمپریچر کے اوپر بوائل ہو کر ویپرز کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو کمپریس کر کے کول کیا جائے تو اس کو لیکوڈ میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مائع حالت میں یہ گیس بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور آج کے جدید دور میں مختلف قسم کے کھانے بنانے کے لیے اس لیکوڈ نائٹروجن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکوڈ نائٹروجن کی سرفیس ٹینشن کم ہونے کی وجہ سے یہ آسانی سے فلاسک میں سے کھانے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کو سٹور کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا انسولیٹڈ فلاسک استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکوڈ نائٹروجن کو خاص طور پر چیزوں کو
تیزی کے ساتھ جمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی آئس کریم بنانے کے لیے اس کا استعمال بہت عام ہے۔ یہ آئس کریم کو جمانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک نرم اور کریمی سرفیس بھی پیدا کرتی ہے جو کہ نارمل چلنگ پروسیس سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس کو مختلف قسم کے ڈرنکس کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکوڈ نائٹروجن کی مدد سے کھانوں کے اندر ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ریسٹوران اس ٹیکنیک کو کامنلی استعمال کرتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کو سب سے پہلے 1970 کے اندر کھانوں کے اندر استعمال کیا گیا۔ اس ٹیکنیک کی مدد سے نہ صرف کھانوں کو لذیذ بنایا جاتا ہے بلکہ یہ کم وقت میں تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکوڈ فارم میں کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اس لیے اس کو استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکوڈ نائٹروجن کے استعمال سے پہلے مختلف چیزوں کو فریز کرنے کے لیے ڈرائی آئس استعمال کی جاتی تھی جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اس کو محفوظ رکھنا اور اس کا استعمال کافی مشکل ہوتا تھا، لیکن لیکوڈ نائٹروجن کو بحفاظت سٹور کرنا اور اس کا استعمال بہت آسان ہے۔ تیزی کے ساتھ فریز کرنے کی اس ٹیکنیک میں کھانے کے اندر موجود نیوٹرینٹس اور اس کا ٹیکسچر بالکل محفوظ رہتا ہے۔ لیکوڈ فارم میں ہونے کی وجہ سے نائٹروجن بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو غلطی سے پی لے تو اس کا جسم شیشے کی مانند سخت ہو جاتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔